السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وقال اللہ تعالی والفجر وليال عشر، صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اس وقت اسلامی کیلنڈر کے آخری مہینے کی آمد میں 2-3 دن باقی ہے۔ آج اسلامی کیلنڈر کی 27 ذوالقعدہ تاریخ ہو چکی ہے۔ 2 یا 3 روز میں ذی الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ جو سیزن ہے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے، یہ سیرت ابراہیمی کا عنوان رکھتا ہے۔ ان مبارک مہینوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کی زندگی کا تذکرہ، جس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق اور بہت سارے سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، ان کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ اس امتحان میں 100% 100% نتیجے سے کامیاب ہوئے، 100%، 100% اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو امتحانات لیے، ان امتحانات اور آزمائشوں کی مفسرین نے ایک لمبی فہرست بتائی ہے۔ تقریباً 30 کے قریب امتحانات کا تذکرہ مفسرین نے ذکر کیا ہے، جس میں سے 3-4 زیادہ مشہور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی امتحانات کی طرف اس آیت شریفہ میں اشارہ فرمایا۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کے امتحان لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اسکولز، کالجز اور مدارس میں اسٹوڈنٹس کے امتحانات ہوتے ہیں، تو وہ امتحانات بچوں کی قابلیت اور صلاحیت کو جانچنے کے لیے لیے جاتے ہیں۔ استاد اور ٹیچر نے جو پڑھایا ہے، بچوں نے کتنا لیا اور کتنا نہیں لیا، کتنا ان کو یاد ہوا، اس قابلیت کو جانچنے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے کہ استاد کو معلوم نہیں کہ بچے کو کتنا آیا یا نہیں آیا، لیکن اللہ کی ذات تو عالم الغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب پہلے سے ایڈوانس میں معلوم ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور ابتلاء اور امتحان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، پہلے سے سب معلوم ہے۔ استاد کو، ٹیچر کو معلوم نہیں ہے کہ بچے کو کتنا آتا ہے، نہیں آتا ہے، تو جانچنے کے لیے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے امتحان لیا جاتا ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، تو امتحان کیوں لیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ امتحان، آزمائش 3 وجہ سے آتی ہے۔ ایک، امتحان اور آزمائش گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آتی ہے۔ جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے پر آزمائشیں اور مصیبتیں لاتے ہیں، اور اسی دنیا کو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جہنم بنا دیتے ہیں۔ عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کو ہی جہنم بنا دیتے ہیں۔ تو ایک امتحان گناہ کی سزا کے طور پر ہوتا ہے،
ایک آزمائش اور مصیبت اس لیے ہوتی ہے۔ نمبر 2، امتحان اور آزمائش قابلیت اور صلاحیت کو جانچنے کے لیے ہوتی ہے، جیسا کہ اسکولز اور مدارس میں امتحانات ہوتے ہیں تو ایک وہ والا امتحان ہوتا ہے۔ اور یہاں جو تیسری شکل ہو سکتی ہے وہ یہاں پر ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفت ذکر فرمائی، ربہ، ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان کی آزمائش اور ان کا امتحان لیا، تو لفظ رب سے تیسری قسم سمجھ میں آئی کہ ایک آزمائش تربیت کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ابراہیم کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے، ان کو اس کا علم نہیں تھا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے علم میں ضرور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کے ذریعے تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ ربہ، تربیت کی طرف اشارہ ہے کہ آزمائش اور امتحان کی تیسری قسم تربیت کی وجہ سے اور ان کو اور عمدگی کی طرف لے جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ امتحانات فرمائے۔ کہ بعض مرتبہ باپ اپنے بچوں پر تھوڑی سی مشقتیں ڈالتا ہے کہ نہیں، زیادہ اے سی میں نہیں رہنا ہے، فلاں سہولتیں نہیں لینا ہے، حالانکہ باپ کیپیبل ہے، اس کے پاس مالی وسعت اور گنجائش ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے کہ کہیں یہ ضرورت سے زیادہ سہولت پسندی کا شکار نہ ہو جائے، تو اس لیے ان کی تربیت کے لیے ان پر آزمائشیں ڈالی جاتی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان لفظ ربہ بتا رہا ہے کہ یہ آزمائش اور یہ امتحان تربیت کے لیے تھا، نہ کہ جانچنے کے لیے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کل 25 نبیوں کا نام ذکر فرمایا ہے۔ پورے قرآن شریف میں 25 نبیوں کا نام ہے، اس میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تقریباً قرآن مجید کی 22 صورتوں میں 69 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے، اور جگہ جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کے ان قربانیوں میں، ان آزمائشوں میں کامیابی پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر ان کی تعریف فرمائی ہے، جیسا کہ ہم آگے ذکر کریں گے۔ چنانچہ 4 مشہور امتحان ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو شعور عطا فرمایا اور ان پر دعوت و تبلیغ کی اور مشن نبوت و رسالت کی ذمہ داری ڈالی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس دعوت کا کام اپنے گھر سے شروع کیا۔ تبلیغ اور دعوت کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب ہی یہ ہے کہ سب سے پہلا ٹارگٹ میری اپنی ذات، میں اپنی ذات کو بھول جاؤں اور سارے عالم کی تبلیغ کے لیے نکل جاؤں، چراغ تلے اندھیرے والی بات ہو جائے گی۔ پہلے میری ذات، قو انفسکم واہلیکم علیکم انفسکم، پہلے مجھ پر میری ذات، پھر اس کے بعد میرے گھر والے، پھر اس کے بعد میرے خاندان والے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا حکم آیا کہ پہلے اپنے خاندان والے اور قبیلے والوں پر تبلیغ کریں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کیا، لیکن مشکل یہ تھی کہ جس گھر میں ہیں وہ گھر کا سگا باپ جو آزر کے نام سے مشہور ہے، وہ صرف بت پرست نہیں بلکہ وہ بت تراش اور بت فروش ہے، وہ بت بنانے والے ہیں۔ اب اس گھر میں اپنے باپ کو، اپنے ابا کو تبلیغ کرنا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اور ایک جگہ پر کہا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، ابو جی، یا ابتی۔ دیکھو اس موقع پر بھی مقام ابوت کا جو ادب ہے، باپ کا جو ادب ہے وہ نہیں چھوڑا۔ جیسے آدمی کوئی ایسی بات کرنا چاہے تو اس کا لہجہ ایسا بدلتا ہے کہ القاب اور آداب اور نسبتیں اور رشتوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر یا ابتی فرمایا کہ میرے ابو جی، اور پھر آگے جو بات ہے وہ ٹھوس فرمائی
کہ اس شفقت پیدری میں بات میں نرمی اور جول نہیں آئے گی، دین میں اور دعوت میں کوئی جول نہیں آئے گا۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، ابا جی میں آپ کو اور آپ کی قوم کو سری گمراہی میں، واضح گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ ابا جی آپ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ بہرحال آزر کو یہ بات بڑی ناگوار گزری اور انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کی اور کہا کہ لئن لم تنتہی لأرجمنک، اگر تو اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آیا تو پتھروں سے مار کر سنسار کر دیے جاؤ گے، گیٹ آؤٹ، ہمارے گھر سے اور ہمارے خاندان سے چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام علیک، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، سلام کر کے ابراہیم علیہ السلام رخصت ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اگلا نمبر قوم کا، برادری کا، بادشاہ وقت کی دعوت کا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اور قوم کو دعوت دی، اور پھر وہ واقعہ پیش آیا بتوں کے پاش کرنے کا، وہ لمبا واقعہ ہم نے سنا۔ وہاں پر پھر نمرود نے اور اس کی قوم نے فیصلہ کیا حرقوہ، ابراہیم کو جلا ڈالو، ان کو جلا ڈالو۔ نمرود کی آگ جلائی گئی، نمرود نے وہ زبردست آگ جلائی۔ اور عجیب جملہ قرآن مجید نے نقل کیا کہ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ابراہیم کو آگ میں جلا کر اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ بھائی مدد تو معبود کرتا ہے، جو خدا ہوتا ہے، جو رب ہوتا ہے وہ مدد کرتا ہے، اور یہ عقل کے پیدل کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم کو جلا کر اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ عبادت گزار معبود کی مدد کیسے کرے گا؟ اور اگر وہ مدد کا محتاج ہے تو پھر وہ معبود کیسا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اور ایسی زبردست آگ جلائی کہ اس وقت کی عورتیں منتیں مانا کرتی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ابراہیم علیہ السلام کی اس آگ میں اتنے من لکڑیاں جلاؤں گی، ایسی بڑی آگ۔ اور وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کی جناب میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں رب العالمین کیا میں ابراہیم کی مدد کے لیے جا سکتا ہوں، کہ میں جا کر ان کی مدد کروں؟ تو کہا آپ جا کر دیکھیے، اگر وہ مدد اور ہیلپ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اگر اس مدد کی ان کو ضرورت ہے تو جا کر مدد کیجیے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں مدد کے لیے اور کہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے، فرمایا نہیں، میرا رب میرے حال کو زیادہ جانتا ہے اور وہ بڑی مدد کرنے والا ہے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کی طرف سے مدد آئے۔ کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا یا نار کونی، یا نار کونی، اللہ تعالیٰ براہ راست ڈائریکٹلی آگ کو آرڈر دے رہے ہیں کہ بردن و سلامن علی ابراہیم، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو نہیں کہا کہ جاؤ اور آگ کو ٹھنڈا کر دو اور بجھا دو اور فرشتوں کی جماعت کو بھیج دو، چونکہ ابراہیم علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ کی مدد چاہتے تھے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں، جبرائیل کا واسطہ بھی نہیں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے منشے کے مطابق براہ راست آگ کو خطاب فرمایا کہ یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام اس دعوت والے امتحان میں بھی، ابا کے دعوت والے امتحان میں بھی کامیاب ہوئے، اس آگ میں بھی ڈالا گیا جو آگ آپ کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ پھر ایک امتحان اور آیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اپنے بیوی بچوں کو وادی غیر ذی زرع، جہاں نہ دانہ ہے نہ پانی ہے، ایسے چٹیل میدان میں چھوڑ کر چلے جائیے۔ آدمی اپنے بیوی بچوں کو اگر گھر میں چھوڑ کر جاتا ہے، گھر سیف ہے، سوسائٹی، بلڈنگ، معاشرہ سب آپس میں سیف ہے، لیکن ہر تھوڑی دیر پر، ہر تھوڑے گھنٹے اور ہر تھوڑے دن میں فکر ہوتی ہے کہ بیوی بچے ادھر اکیلے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ آدمی خیر خیریت لیتے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش دیکھیے کہ جنگل میں چھوڑ کر چلے جائیں، جہاں نہ کوئی چرند ہے، نہ کوئی پرند ہے، نہ کوئی انسان ہے اور کچھ نہیں، وہاں چھوڑ کر چلے جائیں۔ اور بی بی ہاجر بھی پریشان کہ یہ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آخر میں صرف
اشارے سے جواب دیا جب بی بی ہاجر نے پوچھا کہ کیا اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اذن لا یضیعنا، اگر اللہ کا حکم ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اس تیسرے امتحان میں بھی کامیاب ہوئے، اور چوتھا وہ مشہور امتحان جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی والا ہے، اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس کامیابی پر خوشخبری سنا رہے، سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم۔ یہ تو ایسا ہے جیسے امتحان میں جب بچہ کامیاب ہوتا ہے تو کہتے شاباش شاباش بیٹے، اللہ تعالیٰ اسی انداز میں فرما رہے سلامتی ہو ابراہیم پر۔ اور اس امتحان کے بارے میں رب العالمین فرما رہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش ہے اور یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ امتحانوں میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس اور طلبہ کہتے ہیں کہ ٹیچر نے پیپر بہت مشکل نکالا تھا، کوشچن بہت ہارڈ تھے، تو امتحان دینے والے بچے جب ایسا بولتے ہیں تو ممتحن اور ایگزامینر بولتا ہے کہ بچوں اتنا تو آسان تھا، اب اس سے آسان میں کیا پوچھتا، اب تم نے یاد ہی نہیں کیا تھا تو میں کیا کروں؟ ٹیچر یہ جواب دیتا ہے۔ تو ہر جگہ پر امتحان دینے والے بولتے ہیں کہ امتحان بہت مشکل تھا، لیکن یہ ایسا امتحان ہے کہ امتحان لینے والا ایگزامینر اور ممتحن رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ امتحان بہت مشکل تھا، جس میں ابراہیم علیہ السلام مکمل طور پر کامیاب ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان لیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ختنہ، جو اسلامی سنت ہے، جو عشر من الفطرہ ابراہیم علیہ السلام سے چلی آئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 80 سال کی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ختنہ کرو۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے ان کے پاس اس وقت جو آلہ تھا، جو ہتھیار نما جو چیز تھی، اسی سے انہوں نے ختنہ کر لی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام میں مقام تسلیم و رضا اور مقام قربانی بہت زیادہ غالب تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ٹوٹل زندگی 125 سالہ ہے۔ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اس 125 سالہ زندگی کا اگر کوئی خلاصہ پوچھنا چاہے کہ 125 سال کی زندگی کا خلاصہ قربانی ہے، ہر چیز کی قربانی اور رب کے حکم کے آگے قربانی۔ حاجی حج پر اسی لیے جاتا ہے کہ اس ملت ابراہیمی کو، حاجی حج پر اس لیے جاتا ہے کہ ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی کا پتہ چل جائے۔ اور وہ مزاج ابراہیمی کیا ہے؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سرنڈر ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو، بات مان لو۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اسلمت لرب العالمین، میری نماز، میرا جینا مرنا، میری قربانی سب رب العالمین کے لیے۔ اسی لیے محدثین نے ایک سوال قائم کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر تشریف لے گئے، 7 آسمانوں پر سفر کیا، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 7ویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ ترتیب ہے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر اور سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ کی ملاقات کے لیے جب پہنچے اور وہاں سے اپنی امت کے لیے 50 نمازوں کا ہدیہ لے کر آئے، اب واپسی جب ہو رہی ہے تو آپ نے حدیث پاک میں سنا ہوگا کہ نماز کم کروائیے، یا رسول اللہ آپ جائیے اور نماز کم کروائیے، میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں، میری امت عبادت میں کمزور رہی ہے، آپ کی امت بھی 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، تو آپ کم کروائیے۔ کم کرواتے کرواتے پھر 5 رہ گئی۔ یہاں پر ایک سوال محدثین نے یہ قائم کیا ہے کہ جب اوپر سے نیچے آئے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوگی نا، چونکہ 7ویں آسمان پر وہ تھے، تو اوپر سے نیچے آتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات پہلے ہوگی، 6ٹھے پر موسیٰ علیہ السلام ہے، ان سے بعد میں ہوئی۔
تو سوال یہ قائم کیا ہے کہ یہ نمازیں کم کرانے اور امت پر یہ مہربانی کروانے کی یہ درخواست ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں کی؟ چھٹے آسمان پر پہنچ کر یہ درخواست موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کی؟ بڑا پیارا جواب دیا ہے کہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت میں تسلیم و رضا تھا کہ جو اللہ کا حکم ہے بس اسی وقت پورا کر ڈالو. ختنہ کرنا ہے، بس ہاتھ میں جو ہتھیار ہے، اللہ کا حکم آیا 80 سال میں اس ہتھیار سے اپنی ختنہ کر ڈالی کہ بس اللہ کا جو حکم ہے اس میں کوئی چونو چرا نہیں کہ ہم نہیں کر پائیں گے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا. کہیں پر بھی انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، ان کو مقام ناز حاصل ہے، جس سے پرائیویٹ بات چیت ہو جاتی ہے نا تو لوگ اس کو بولتے ہیں ہمارا ذرا مسئلہ ہے، حضرت کو بول دیجئے نا، آپ حضرت کے قریبی ہیں، آپ بار بار جاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو مقام شرف تکلم حاصل تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ جائیے اور پھر سے بات کیجیے. پھر ایک اور سوال کہ جب 5 نمازیں رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ واپس جائیے، یہ بھی نہیں پڑے. اور آج یہی ہو رہا ہے، واپس جائیے، آپ کی امت یہ بھی برداشت نہیں کر پائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اب مجھے شرم آتی ہے. سوال یہ ہے کہ 10 کر کے 5 کر کے اتنی ساری کم کرائی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرما دیا کہ اب میں نہیں جاؤں گا، اب میں نہیں جاؤں گا؟ یہ کیوں فرمایا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ کم جو ہو رہی ہے کبھی 10 ہوئی ہے اور کبھی 5 ہوئی ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اب اگر میں گیا اور یہ 5 بھی ختم ہو گئی تو میری امت اس عظیم تحفے سے محروم ہو جائے گی، نماز کے اس عظیم ہدیے سے. الصلاۃ معراج المؤمنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ کو معراج جسمانی نصیب ہوئی. جس کا جی یہ چاہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے، اس کو چاہیے کہ نماز کا اہتمام کرے. جس کا جی یہ چاہے کہ وہ اللہ سے بات کرے، وہ تلاوت کا اہتمام کرے. تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت پر شفقت فرمائی کہ کہیں میری امت، یعنی لوگ کہہ سکتے ہیں اللہ معاف فرمائے، لوگ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت چلے جاتے تو شاید 2 رہ جاتی، کہ 3 اور کم ہو جاتی، ارے 5 چلی جاتی تو بہت بڑا نقصان ہمارا ہو جاتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ہم پر احسان کیا. تو بہرحال میں تو اس سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے اس میں کوئی چونو چرا نہیں. اسی وجہ سے 7ویں آسمان پر انہوں نے منع نہیں کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ڈھیر ساری جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی. چنانچہ ایک جگہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وعدے کے بڑے پکے ہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، رب العالمین فرما رہے ہیں اس رب کی کتنی بڑی شان ہے جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا. وہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں ابراہیم میرے دوست ہیں، ابراہیم میرے خلیل ہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، یعنی ان ابراہیم کان امہ، ایک انسان، اکیلا انسان، اس نے اتنا کام کیا گویا کان امتن، ایک امت جتنا کام کر سکتی ہے، جتنی عبادت کر سکتی ہے، دین کے لیے جتنی قربانیاں پیش کر سکتی ہے، وہ تمام تر قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے پیش فرمائی. تو رب العالمین نے فرمایا کان امتن. ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی. 125 سالہ زندگی کا خلاصہ، سیرت ابراہیمی کا خلاصہ قربانی ہے اور اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں نصیب فرمائے. اور اخیر میں عرض یہ کرنا ہے کہ 2-3 دنوں کے بعد ذی الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے.
اس کی چند عبادتوں کا مختصر خلاصہ سمجھ لیجئے۔ ایک تو اس میں حج کی عبادت ہوتی ہے، عشاق کے قافلے رواں دواں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی جناب میں یہ کہتے رہنا چاہیے کہ اجازت ہو تو آ کر شامل ان میں بھی ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی مقبول حاضری ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ اور دوسری قربانی، دوسری عبادت ہے قربانی کی عبادت جو واجب ہے، فصل لربک وانحر، قربانی یہ واجب ہے۔ اس تعلق سے امت میں بڑی کوتاہی آتی جا رہی ہے، اس وجوب میں بڑی کمزوری ہو رہی ہے۔ ابھی کمزوری کی شروعات یہاں سے چل رہی ہے کہ بھائی حصے لکھاؤ اور جان چھوڑاؤ، حصے لکھاؤ اور جان چھوڑاؤ۔ یہ قربانی کا اصل منشا نہیں ہے۔ قربانی کا اصل منشا یہ کہ پہلے سے جانور خرید لیا جائے، اس کے ساتھ انس اور محبت پیدا کی جائے، اور جب اس سے ایک اٹیچمنٹ ہو جائے تب جا کر اللہ کے راہ میں جانور قربان کیا جائے، تو یہ اصل قربانی ہے۔ ایک اللہ والے بزرگ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں پڑھاتے تھے، حدیث شریف پڑھاتے تھے۔ کئی مہینوں پہلے انہوں نے قربانی کا جانور خرید لیا، جب مدرسے جاتے تھے تو وہ جانور بھی لے کے جاتے تھے کہ اس کی تفریح ہو جائے گی، وہ باہر بیٹھ کے گویا سبق سنتا تھا۔ جب قربانی کا دن آیا اور جب اس کو ذبح کرنے لگے تو بیگم نے، گھر کی مستورات نے کہا کہ اب تو یہ جانور ہمارے بچے جیسا بن گیا ہے، اب اس کو کیوں ذبح کرتے ہو؟ تو حضرت شیخ الہند نے یہی فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنا بیٹا ہی ذبح کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنا بیٹا ذبح کیا تھا۔ تو یہاں سے سبق ملا کہ قربانی کی جو اصل روح ہے وہ عمل بھی ختم ہو رہا ہے اور دھیرے دھیرے اس کی روح بھی ختم ہو رہی ہے۔ تو قربانی کی اس حقیقت کو سمجھنا ہے، ذوق شوق اور اہتمام کے ساتھ ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، اس کی ادائیگی کا اہتمام کرنا۔ تیسری بات، ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور ایک جگہ پر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ معدودات، ان دنوں میں اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں آتا ہے کہ باہر نکل جاتے تھے صحابہ بازاروں میں اور اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بلند کرتے تھے۔ لیکن علامہ اقبال نے ایک بات یہ بھی بتائی ہے کہ اگر نعرے تکبیر فتنہ ہو جائے تو نعرے تکبیر بھی فتنہ ہو سکتا ہے، اس کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کے ذکر کو بلند کیا جائے۔ اسی طرح جس پر قربانی واجب ہے وہ اگر بال اور ناخن نہ کاٹے تو یہ مستحب ہے، اس مستحب پر عمل کرنے کی گنجائش ہے، اس خیال کے ساتھ کہ اس کو فرض کا درجہ نہ دے دیا جائے، جیسا کہ آج کل کا طرز عمل اسی طرح کا ہے۔ تو مستحب کا درجہ ہے، اس کو مستحب پر باقی رکھا جائے۔ اسی طرح ایک عمل یہ کہ جب ہمارے یہاں عرفہ کا دن ہو، اپنے ملک میں اگر ہم حج پر نہیں جا رہے اور عرفہ کا دن ہے تو تمام نبیوں کا، حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے کہ عرفہ کے دن تمام نبیوں کا ذکر چوتھا کلمہ رہا ہے۔ تو اپنے مقام پر عرفہ کے دن لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، عرفہ کے روز اس کے پڑھنے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک عبادت روزے کی ہے، 1 سے 8 تاریخ تک اگر روزہ رکھیں گے تو ایک روزے پر 1 سال کے روزے کا ثواب ملے گا، اور عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں گے تو اس کی فضیلت یہ ہے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ روزے کی فضیلت ہے۔ اور ایک آخری بات، تکبیرات تشریق کا اہتمام 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک اس کا ریمائنڈر لگایا جائے تاکہ لوگوں کو بھی یاد آ جائے، اور یہ مرد عورت حاجی غیر حاجی مسافر مقیم سب پر اس کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر فرض کے بعد بھول گئے اور کچھ اور عمل کر لیا تو اس کا ٹائم نکل گیا، یہ واجب چھوٹ گیا، اس کی کوئی قضا بھی نہیں ہے، توبہ اور استغفار کرنا پڑے گا۔ تو یہ چند چیزیں اس مبارک مہینے میں آنے والے 10 دنوں میں کرنے کی ہے، اس کا خلاصہ بھی بتایا۔ پورے درس کا اور آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق ملا، قربانی اور اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دینا، اور یہ 6-7 باتیں جو آنے والے 10 دنوں میں کرنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے گنہگار کو بھی توفیق عمل سے نوازے، ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔